السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ دوران نماز ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے یا بند رکھنی چاہیے۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت ایک مکمل دین اپنے نبی علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تفسیر اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے۔ اس لیے عبادت میں صرف انہی طریقوں کو اختیار کیا جائے گا کہ جو نبی علیہ السلام سے ہمیں ملتے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی قسم کی رد و بدل نہیں کی جائے گی، نہ ہی کمی کی جائے گی اور نہ ہی اس کے اندر زیادتی کی جائے گی، چاہے وہ زیادتی ہمیں بظاہر اچھی ہی معلوم کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ سجدہ کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے سجدہ کرنا اللہ کو بہت محبوب عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سجدے میں دعا کیا کرو۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اب سجدہ اتنا افضل عمل ہے تو کسی شخص کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 سجدے یا 4 سجدے کرے، بلکہ وہی سجدے کرے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہوں گے۔ اب یہ اچھا عمل اگر کوئی یہ کرے گا یہ سمجھ کر کہ یہ اچھا عمل ہے، تو اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے دین کی نافرمانی کی ہے اور سنت کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے ہمیں انہی طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم نماز میں آنکھیں کھولنے اور آنکھیں بند رکھنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ اس حوالے سے میں چند دلائل پیش کرتا ہوں اور 5 احادیث بیان کرتا ہوں یہاں پر۔ اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے علاوہ آپ کو 5 اور مسائل کا علم ہوگا، نماز کے حوالے سے 5 اور مسائل کا علم ہوگا۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے صحیح بخاری سے ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت، یعنی جب نمازی اپنے سامنے سترا رکھ لے یا کسی چیز کو سترا بنا لے تو پھر اس کے درمیان سے نہیں گزرنا چاہیے۔ نمازی کو چاہیے کہ کسی چیز کو اپنے سامنے رکھے کہ اگر کوئی اس سے گزرنا چاہے تو اس سے باہر سے گزرے، اگر اس کے اندر سے کوئی گزرے تو اس کو روکنا چاہیے۔ یہ حدیث کے اندر ایک لمبا واقعہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعے کے دن نماز پڑھ رہے تھے اور کسی چیز کو آڑ بنائی ہوئی تھی، سترا بنایا ہوا تھا، تو ایک نوجوان ان کے سامنے گزرنے لگا تو آپ نے اسے روکا۔ اس نے ادھر ادھر جھانکا، دیکھا کوئی راستہ ہے، اسے نہیں ملا، تو اس نے پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کی اور آپ نے اس کو دھکا مارا۔ اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ حاکم تک جاتا ہے، مروان تک، اور وہ ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اور اس نوجوان کا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے وہی کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے، اور اگر اس کے بعد بھی وہ اصرار کرے، گزرنے کی کوشش کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو یہاں پر جب آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی تبھی آپ اس شخص کو دیکھ سکیں گے، اگر آنکھیں بند ہوں گی تو پھر تو وہ آرام سے گزر جائے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ خشوع خضوع کے حوالے سے ہے کہ انسان کو ایسے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنی چاہیے کہ جو اس کے خشوع خضوع پر اثر انداز نہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، 5817 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نقشی چادر میں نماز پڑھی اور اس کے نقش و نگار پر نماز ہی میں نظر پڑی، پھر سلام کے بعد فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دو، اس نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی اس کے نقش و نگار کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کے اندر خلل ہوا، خشوع خضوع اللہ کے نبی علیہ السلام کو بٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو جہم سے سادی چادر لیا اور یہ چادر اس کو دے دو۔ تو دوسرا مسئلہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی چیز انسان کو نہیں پہننی چاہیے جس پر بار بار نظر پڑنے کی وجہ سے خشوع خضوع ختم ہو۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کی آنکھیں کھلی ہوں گی تو تبھی تو اس پر نظر پڑ سکتی ہے، جب آنکھیں بند ہوگی تو پھر دیکھے گا کیسے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ نماز کے اندر آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ تیسری جو دلیل ہے نماز میں آنکھیں کھلی رکھنے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ جو جڑا ہے وہ کیا ہے کہ نماز کے دوران سامنے تھوکنا منع ہے۔ ابن ماجہ سے یہ حدیث ہے، 763 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ مسجد میں قبلے کی طرف دیوار پر بلغم نظر آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے،
لہذا کسی کو نماز کے دوران میں سامنے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام نے سامنے دیکھا اور تب اللہ کے نبی اسلام کی آنکھیں کھلی تھی، تبھی اللہ کے نبی اسلام کو نظر آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبلہ رخ تھوکنا نہیں چاہیے۔ چوتھی حدیث ہے کہ انسان کو جب تشہد کی حالت میں ہو تو اس کو اپنی جو نظر ہے وہ شہادت والی انگلی پر رکھنی چاہیے۔ نافع رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، مشکات المصابیح 917 نمبر حدیث ہے، وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے، پھر اپنی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نظر اس اشارے انگلی پر رکھتے، اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہادت کی انگلی جو ہے، جو ہم حرکت دیتے ہیں اس کو، یہ شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی اس کو اس طرح سے ضرب لگتی ہے کہ لوہے سے بھی زیادہ اس کو سخت ضرب لگتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تشہد کی حالت میں ہمیں نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ شہادت والی انگلی پر رکھنی چاہیے۔ نمبر 5، دوران نماز سانپ اور بچھو کو مارنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی اسلام کی حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے، 390 حدیث ہے۔ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا دونوں کالوں کو یعنی سانپ اور بچھو کو نماز میں مارنے کا حکم دیا، یعنی اگر یہ تمہارے سامنے آ جائیں تو یہ موذی جانور ہیں، انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسلام نے بچھو پر تو لعنت کی ہے، تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ ان کو نماز کے دوران بھی تم مار سکتے ہو۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ کی آنکھیں کھلی ہوں۔ تو ان تمام دلائل سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔